نماز کی کیفیت کے حوالے سے کچھ چیزیں نماز میں شرائط کے طور پر ہیں، کچھ فرائض ہیں نماز کے اندر۔ ایک تو ہوتی ہے نا نماز فرض یا سنت، وہ نہیں، نماز جب نیت کر لی جائے، چاہے نفل پڑھ رہے ہیں تو ان کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں، ان رکعتوں کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں اور کچھ مستحبات ہیں۔ سب سے پہلے شرائط کے حوالے سے ہر نماز پڑھنے والے نمازی کو جاننا بہت ضروری ہے کہ شرائط کیا ہیں نماز کی، فرائض کیا ہیں نماز کے، اور واجب کیا ہیں نماز کے اندر۔ ہر نماز پڑھنے والا بندہ جتنے تک یہ نہیں جان سکے گا اتنے تک اسے یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ میری کون سی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے اور کون سی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، اور کون سی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کر بھی لیا جائے تو بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ سجدہ سہو سے بھی کمی پوری نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے جب تک بندے کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میں جو نماز ادا کر رہا ہوں اس نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی غلطی کی وجہ سے مجھ پر سجدہ سہو لازم آئے گا اور کون سی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے کے باوجود نماز نہیں ہوگی، نماز کا اعادہ کرنا لازم ہوگا، اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں، ہر غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جن پر سجدہ سہو کیے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز ہے جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، وہ ہے شرط۔ جب تک شرط نہیں پائی جائے گی مشروط نہیں پایا جائے گا۔ نماز کے لیے کچھ چیزیں شرط ہیں، اور نماز میں کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرائط ہیں نماز کے اندر۔ نماز کے لیے اندر نہیں، ویسے نماز کے لیے 6 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 طہارت۔ اگر اس پہ غسل فرض ہے تو غسل لازم ہے، اور اگر حد سے اصغر ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے ایک سبق کا عنوان ہی یہ تھا کہ حدث کی کتنی قسمیں ہیں، کون سے حدث کی وجہ سے غسل لازم آتا ہے اور کون سے حدث کی وجہ سے وضو کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اس دن ہمارا عنوان ہی طہارت کا تھا۔ تو یہ طہارت جو ہے یہ پہلی شرط ہے نماز کے لیے، یعنی نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہوں۔ دوسری شرط، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ پہلی شرط نمازی کے کپڑے اور بدن پاک ہوں۔ دوسری شرط جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ تیسری شرط ستر عورت ہو۔ ہماری اپنی زبان میں ہم عورت کو صرف خاتون کو عورت کہتے ہیں نا، عربی کے اندر اس جسم کے حصے کو عورت کہتے ہیں جس کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ ستر عورت یعنی ننگے بدن کا ڈھانکنا۔ جو ستر عورت ہے وہ مرد کا اور ہے اور خاتون کے لیے اور ہے۔ بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ مرد کے لیے ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ اگر کسی بندے کا قمیض چھوٹا ہے یا اس نے بش شرٹ پہنی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور اس کی جو شرٹ ہے وہ یہاں تک ہے، تو ہمارے کئی لوگ اس کو ٹوکتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ پوری، ہاں اگر آپ نے سلائی ہوئی پوری ہے تو پھر پوری کرنی ہے، پھر نیچے کرنی ہے ضرور، اور اگر سلی ہوئی اتنی ہے
تو وہ اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز مرد کے سطر میں آتی ہی نہیں۔ مرد کے سطر میں جو چیز آتی ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کے علاوہ، ہاتھ بھی نہیں اس میں شامل، پاؤں بھی نہیں شامل، چہرہ بھی نہیں شامل جی۔ ہاتھوں کلائیوں تک جو ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا اطلاق یہ کلائیوں سے آگے پر کیا جاتا ہے، پیچھے بازو ہے، تو ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کے علاوہ عورت کے لیے سارا بدن ہی سطر ہے۔ مرد کے لیے سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، آگے پیچھے سے، اور عورت کے لیے سطر ہے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ سارا جسم سطر ہے، اس کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ اور یہ 3 شرطیں ہوئیں۔ اور نمبر 4، استقبال قبلہ ہو، یعنی اس کا سینہ اور چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ شرط ہے نماز کے لیے۔ اگر آپ کہیں اور ہیں، آپ کو شرق غرب کا پتہ نہیں چل رہا، تو کسی سے پوچھ لیں۔ نماز پڑھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں عربی میں قبلہ کی تحری کرنا۔ تحری یہ قبلہ ضروری ہے۔ اگر آپ مسجد میں کہیں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ مسجد میں محراب بنا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کس طرف قبلہ۔ مسجد کے علاوہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پر یہ لازم ہے، نیت کرنے سے پہلے آپ قبلہ پوچھیں، قبلے کا رخ کس طرف ہے۔ تو استقبال قبلہ یعنی منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو۔ یہ 4 شرطیں۔ پانچویں شرط ہے وقت۔ اس دن بھی پرسوں پڑھ رہے تھے شاید کہ وقت جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ وقت پایا جائے گا تو نماز پائی جائے گی۔ یہ جو آج کل لوگوں نے دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ بنا لیا ہے کہ سفر پہ جانا ہے ظہر کے ٹائم تو عصر بھی ساتھ ہی پڑھتے جاؤ، تو عصر فرض ہی نہیں ہوتی اس ٹائم۔ آپ پڑھو گے عصر تو عصر نہیں ہوگی، وہ نفل ہوں گے آپ کے۔ عصر تو آپ پر ابھی فرض ہی، ایک آدمی ظہر کے بعد فوت ہو گیا ہے ظہر کے ٹائم، اس سے اس دن کی عصر کا سوال ہوگا؟ اس پہ فرض ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ پر فرض ہوگی اس وقت پڑھیں گے تو پھر آپ کا فرض ادا ہوگا۔ تو وقت کا پایا جانا یہ شرط ہے۔ شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا۔ اور 6ٹھی شرط ہے نیت کرنا۔ اندھا دھند نماز پڑھنے سے نماز ایسے نہیں ہوتی، پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے اندر پکا ارادہ کر لو، یہ ضروری ہے۔ اگر زبان سے بھی کہہ دیا، کچھ لوگ بڑی مخالفت کرتے ہیں کہ زبان سے کیوں کہتے ہو، تو اگر دل میں نیت ہے بندہ زبان سے کہہ لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، مزید مستحکم ہو جاتا ہے بندے کا ارادہ۔ جب زبان سے کہتا ہے تو ارادہ مزید مستحکم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک کوئی ضروری نہیں زبان سے کہنا۔ کئی لوگوں نے یہ بڑی ضد بنائی ہوئی ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جی زبان سے کہنا بڑا ضروری ہے۔ بھئی ہم سے پوچھ تو لو، ہمارے نزدیک زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے یہ روزے کی جو نیت ہے اس پہ بڑا عنوان بنایا ہوا ہے جی، کہ مکتب فکر والوں نے نا، ان کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں صرف اس ایک جملے پہ کہ جی یہ کہتے ہیں جی واب صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کل کے روزے کی نیت۔ تو عام عرف میں جو اطلاق ہوتا ہے وہ کل کا اطلاق سورج کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ غدین نہیں بولیں گے۔ ہمارے علماء جو کہتے ہیں نا کہ واب صوم غد نویت، تو یہ نیت ہے، یہ نیت دن کی نہیں ہے، یہ نیت ہے رات کی۔ اور اگر آپ دن 10 بجے سے پہلے روزے کی نیت کر لیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت غدین نہیں ہوگا، اس وقت غدین کی جگہ الیوم ہوگا، آج کے دن۔
بہرحال وہ تو الگ عنوان ہے۔ تو یہ جناب ہیں 6 شرطیں جن کا پایا جانا نماز کے لیے ضروری ہے۔ باقی رہ گئے نماز کے فرائض۔ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں؟ 7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں۔ ان فرضوں میں سے اگر کوئی شے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز پوری نہیں ہوتی، نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، فرض اپنی جگہ سے مؤخر ہو جائے، اپنی جگہ بعد میں یاد آیا تو آپ نے وہ کر لیا، تو مؤخر ہونے سے سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ فرض رہ جائے تو سجدہ سہو سے بھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ فرض اپنی جگہ سے لیٹ ہو جائے، بعد میں یاد آئے اور آپ کر لیں وہ، تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرض کتنے ہیں نماز کے اندر؟ 7۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر، یہ فرض ہے۔ اگر کسی بندے نے جماعت کے ساتھ شامل ہوا، تکبیر تحریمہ نہیں کی، جاتے ہی دوڑ کے امام سے مل گیا ہے، تو اس کی نماز کوئی نہیں، اس کا فرض رہ گیا ہے۔ فرض کا ادا کرنا ضروری ہے، اللہ اکبر یہ کہنا ضروری ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہوگا، یہ پہلی چیز۔ نمبر 2 قیام، چاہے آپ 10 سیکنڈ کے لیے بھی قیام کرے، اللہ اکبر، پھر امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، امام سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جائیں، لیکن یہ چیز ضروری ہے۔ دوسرا فرض ہے نماز کا قیام، یعنی سیدھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ فرض، واجب اور سنت نماز میں قیام فرض ہے۔ فرض، واجب اور سنت نماز میں قیام فرض ہے۔ بلا عذر صحیح اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھے گا، عذر نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے کچھ احباب جب دیکھتے ہیں نا بھئی ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے، تو اس کی برادری کا کوئی دوسرا آ جائے تو وہ کہتا میں نے بھی یہاں کرسی دی، آؤ جو بیٹھا ہے میں بھی کرسی دی۔ میں نے ایک بندے کو کہا کہ جناب آپ کی نہیں ہوگی، اس کی تو ہو جاتی ہے، وہ معذور ہے، آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ کرسی تب استعمال کریں جب آپ کو عذر لاحق ہو، عذر کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بیٹھ کے بھی نہیں، بیٹھ کے بھی وہ بندہ پڑھ سکتا ہے جس کو عذر لاحق ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو۔ تو نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے۔ نفل نماز میں اگر کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ 2 ہیں، 2 فرض نماز کے ہوئے۔ اور تیسرا فرض نماز کا قرات کرنا، کھڑے ہو کے قرات کرنا، یعنی مطلقاً ایک آیت پڑھنا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت اور وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں فرض ہے ایک آیت، یا چھوٹی آیتیں ہیں تو 3 آیتیں۔ اسی لیے اگر آپ کو قرات کے اندر ایک بڑی آیت کے بعد یا 3 چھوٹی آیتوں کے بعد قرآن پاک سے کوئی متشابہ لگ جاتا ہے، کوئی لفظ غلط ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اگر 3 آیتوں کے بعد ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ جی، جبکہ مقتدی کسی نماز میں قرات نہیں کرے گا، یہ تب ہے جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں۔ اگر جماعت ہے تو پھر صرف امام پر فرض ہے، آپ پر نہیں۔ نمبر 4، یہ 3 فرض ہوئے۔ چوتھا فرض رکوع کرنا۔ رکوع کرنے سے پہلے کتنے فرض ہو گئے؟ 3 فرض۔ رکوع کرنے سے پہلے 3 فرض ہوئے۔ پہلا تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا قیام، تیسرا قرات کرنا، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اور اگر جماعت میں ہیں تو پھر امام پر فرض ہے۔ نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 سجدہ کرنا، نمبر 6
قادہ اخیرہ، آخری قادہ، یعنی نماز پوری کر کے آخر میں بیٹھنا۔ اور نمبر 7 خروج بسنعہ، مطلب ہے کہ اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا، اپنے ارادے سے نماز سے نکلنے کا طریقہ یہ دونوں سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ادھر ادھر دیکھ لے گا تو یہ اس سن ہی ہوگا، اور اس کا ارادہ بھی ساتھ ہے کہ میں اس سے نماز۔ یہ امام صاحب جب نماز پڑھ چکتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اپنا رخ بدلتے ہیں، وہ ہے خروج و بسنعہ۔ اگر آپ ایسے سیدھے بیٹھے رہیں، سلام پھیر بھی دیں، آپ کو کوئی غلطی یاد آ جائے کہ 3 رکعتیں میں نے پڑھی ہیں، 4 پڑھنی تھیں، سلام پھیرنے کے باوجود آپ کھڑے ہو جائیں چوتھی رکعت میں، اگر آپ کا سینہ کعبے سے نہیں پھرا تو آخر میں سجدہ صاحب کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ امام صاحب جماعت کے دوران سلام پھیرنے کے بعد جو رخ بدلتے ہیں، یہ سینہ پھیرتے ہیں کعبے سے، تاکہ اعلان ہو جائے کہ یا اللہ میں اور میری ساری یہ جماعت ہم نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ 7واں فرض ہے۔ چاہے آپ دائیں طرف مڑیں چاہے بائیں طرف مڑیں، دونوں طرف جائز ہے۔ یہ 7 فرض ہیں۔ اگر ان 7 فرضوں میں سے کوئی فرض رہ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ ہاں اگر واجب ہیں، جو واجبات، آج ٹائم نہیں رہا واجبات کا، کل پڑھیں گے واجبات، اگر واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے یا اپنی جگہ سے مؤخر ہو جائے تو پھر بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کرنے سے اگر رہ بھی جائے پھر بھی سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ فرضوں میں سے کوئی فرض رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں پوری ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر فرض مؤخر ہو جائے تو پھر ہو جاتی ہے سجدہ سہو کرنے سے۔ تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ کم از کم ہمارے نمازیوں کو، جو بھی بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز کے فرضوں کا جاننا بڑا ضروری ہے، تاکہ فرض اگر پتہ چل جائیں گے اس کو تو اس کو سجدہ سہو کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز مکمل ہو سکتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔